جی ناظرین، آئیے اب ہم آپ کو ملاتے ہیں حافظ علی حمزہ صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ نے قرآن پاک حفظ کیا نابینا ہونے کے باوجود، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کچھ خدا کی دین ہے۔ تو اگر تفصیل میں جائیں تو پھر میں نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا اپنے گاؤں کے ایک مدرسہ سے، جامعہ عربیہ مسجد عظمت اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں دینی تعلیم کے لیے چلا گیا جامعہ نعمانیہ کوٹ قاضی گوجرانوالہ۔ وہاں سے میں نے عربی کورس کیا، صحیح ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ جو تبلیغی جماعتیں آتی ہیں تو میں ان سے عربی میں بات چیت بھی کرتا ہوں اور ان کا کبھی کبھار ترجمان بھی بنتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے ایم اے اسلامیات کیا اور 2023 کی میری فراغت ہے جامعہ نعمانیہ کوٹ قاضی سے۔ تو اور آپ شاعر بھی ہیں، چونکہ جیسے کہ میں نے فرسٹ میں بتایا، تو یہ شعر و شاعری کا شوق کب سے پیدا ہوا، اور ان میں سے آپ کچھ کلام ہمیں سنانا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا، جو آپ نے سوال پوچھا کہ اشعار کا ذوق جو ہے، تو یہ کسی سے سیکھے نہیں آتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ذوق تو مجھے شروع سے تھا، لیکن تعلیم کے چوتھے سال اور درس نظامی کے تیسرے سال میں میرے اندر یہ ذوق بیدار ہوا کہ یار اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہیے اشعار کی صورت میں، الفاظ کے جوڑ کی صورت میں، وزن قافیہ ردیف بالکل صحیح کر کے۔ سب سے پہلا کلام میں نے اپنے مدرسے پہ کہا تھا، شمس میرا قمر میرا میرے نعمانیہ تو ہے، پھرا چہرہ جدھر میرا میرے نعمانیہ تو ہے۔ اور مزے کی بات، میں اپنی ہر نظم میں جو آخری شعر ہوتا ہے نا، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جو مدعا ہے نا وہ صحیح کر کے بیان کروں۔ تو ہمارا مدرسہ جنگل میں ہے، جامعہ نعمانیہ، اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ جنگل میں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ تیرا یہ گھر علی حمزہ نہ ٹوٹے گا نہ بکھرے گا، کسے تھا علم یہ نعمانیہ جنگل میں نکھرے گا، تعارف مختصر میرا میرے نعمانیہ تو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر اسی وقت سے میں نے الحمدللہ اشعار کہنا شروع کر دیے تھے، اور کافی ساری نعتیں، کافی ساری نظمیں اور قومی ترانے بھی ہیں میرے اپنے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کلام ہے جس کا عنوان ہے بے وفائی، صحیح ہے، اور ایک کلام ہے دعوی غمخواری، وہ سیاسی موضوع پہ ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کلام ہیں میرے اپنے جو، اور ان کلام میں سے دو اشعار جو کہ ریکارڈنگ سے پہلے میں نے آپ سے سنے، وہ آپ سنانا چاہیں گے ذرا؟ میں 2024 کے آخر میں یہی قوم سے کہنا چاہوں گا کہ اے قوم، اپنے دیس کی مٹی سے پیار کر، اپنے وطن کے واسطے سوچو بچار کر، تیرے تفکرات سے مٹی بنے گی زر، میرا وطن ہے دوست و وطن عزیز تر، ظلمت مٹاؤ بن کے غلام محمدی، نافذ کرو وطن میں نظام محمدی، اغیار کے نظام سے برپا ہے شور و شر، میرا وطن ہے دوست و وطن عزیز تر، ٹھیک ہے۔ اور وہ دعوی غمخواری، ان کو دعویٰ ہے غمخواری کا لیکن غمخوار نہیں، پاکستان کے رکھوالوں کو پاکستان سے پیار نہیں۔ ایک جگہ میں نے یہ کلام پڑھا راولپنڈی میں، تو مجھے روک دیا گیا، کون کہے ہمدرد انہیں ہمدردی کے آثار نہیں، پاکستان کے رکھوالوں کو پاکستان سے پیار نہیں، دے کر شہداء نے خون اپنا پاکستان بنایا تھا، رنگ برنگے پھولوں سے اس گلشن کو مہکایا تھا، اب گلشن میں پھول تو ہیں پر پھولوں میں مہکار نہیں، پاکستان کے رکھوالوں کو پاکستان سے پیار نہیں۔ $1 پہ بڑا شاندار کلام ہے، اس کے بھی 2 شعر اگر آپ کہہ دیں تو میں سنا دوں۔ جی بالکل، ضرور ضرور۔ آیا ہے کیا خوب زمانہ ڈالر کا، ہو گئے ہر انسان دیوانہ ڈالر کا، لگتا ہے ہر رنگ سہانا ڈالر کا، گونجے ہے ہر سمت فسانہ ڈالر کا، قوم کے رکھوالوں کو غم ہے ڈالر کا، جس کے سبب افکار میں خم ہے ڈالر کا، قاضی کی گفتار میں دم ہے ڈالر کا، ملا کی تسبیح میں دانہ ڈالر کا، ہو گیا ہر انسان دیوانہ ڈالر کا۔ اگرچہ میں خود ایک
मौलवी हूँ, लेकिन ये हकाइक हैं, इनसे कोई बंदा भी नज़रें नहीं चुरा सकता। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सारी दुनिया को आजकल पैसे की दौड़ लगी हुई है हर तरफ। तो एक और कलाम है मेरा, आपने चंद एक कलाम का कहा था, वो तरन्नुम में सुनाऊंगा अगर आप इजाज़त दें तो। जी, उसके मुख्तसर इशार ज़रा। क्या नफाशियाए दुनिया से उठाना जुर्म है, सब सही पर बेवफा से दिल लगाना जुर्म है। क्या नज़ारे ऐशो इशरत वाले पाना जुर्म है, ओए सब सही पर बेवफा से दिल लगाना जुर्म है। पैसा हर दम चाहिए गुजरो बसर के वास्ते, इसलिए मैं कोशिशें करता हूँ ज़र के वास्ते, इसलिए मैं कोशिशें करता हूँ ज़र के वास्ते। मालो दौलत की फरावानी का आना जुर्म है, वह सब सही पर बेवफा से दिल लगाना जुर्म है। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने जो भी साथी हैं जो जिनकी आँखें अल्लाह ताला ने उनको दी हुई हैं और एक नाबीना इंसान जिसमें इतनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो एक दी हुई नेमत की कदर करें? जी, मैं पैगाम क्या देना चाहूँगा, बात ये है कि पंजाबी कहते हैं कि बंदा बंदे दा दारू। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि जिनके पास अल्लाह की नेमत है वो उस नेमत का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? यूँ कहेंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, यूँ कहेंगे बस, दिन में एक मरतबा कह दिया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसा नहीं है, बल्कि जिनके पास वो नेमत नहीं है आप उनकी हेल्प करें, आप उनका दस्ते बाजू बन जाएं। बात नहीं समझ आ रही? तो इंसानियत को ज़िंदा करें। आज सब कुछ है लेकिन इंसानियत मर चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। जी, ये थे माशाल्लाह हाफ़िज़ अली हमज़ा साहब, जिनकी जो है मैं तहे दिल से जो है इज़्ज़त और कदर करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनमें कितनी सलाहियतें पैदा की हैं। मेरी ये अपने लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है जो जानने वाले हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कि मेहरबानी फरमा के इनके इस इंटरव्यू को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये भाई जो हैं अली हमज़ा, इनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सके। जो भी इनको देखे वो इनको एक गुडनेस जो है ना वेलकम कहे